آیت نمبر 3۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ علیہ السلام پر یہ قرآن جو کہ وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جبکہ اس سے پہلے آپ علیہ السلام اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ آیت کے آغاز میں نحنو آ رہا ہے کہ یہ قصہ کوئی اور نہیں، ہم ہیں جو یہ قصہ آپ علیہ السلام کو سنا رہے ہیں۔ اس سے ہمارا اس قصے کی طرف دھیان چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سنا رہے ہیں۔ اور پھر احسن القصص کہا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی تاریخ کو جانتے تھے، اور ان میں سے کتنے ہی قصے دنیا میں گزرے ہوں گے، لیکن سب سے جو بہترین قصہ آپ کو لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا۔ اور پھر سنانے والی ہستی بھی آپ خود ہیں، تو گویا کہ بہترین قصے کو بہترین انداز میں سنایا گیا، اس لیے اس کو احسن القصص کہا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ کہانیاں لکھنے والے تھے، وہ بہت جلد مشہور ہو جایا کرتے تھے، چاہے وہ ناول لکھتے تھے، چاہے وہ آج کی دنیا میں ڈرامے لکھتے ہیں یا فلمیں لکھتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے، وہ فلم یا وہ ڈرامہ ہٹ کر جاتا ہے۔ اور ایون یہ کہ بعض ایسی کہانیاں جن میں جتنا زیادہ جھوٹ شامل ہوتا ہے، سسپینس شامل ہوتا ہے، فینٹیسی تصوراتی خیالات شامل ہوتے ہیں، وہ کہانیاں اتنی ہی جلدی جو ہیں وہ مشہور ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ہیری پوٹر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پہلے کی دنیا ہو یا آج کی دنیا ہو، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے سٹوری رائٹنگ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، جاننے والے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ لہٰذا تعلیمی نصاب میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ سٹوریز کے ذریعے بچوں کو جو ہے وہ بہت کچھ سکھا دیا جائے۔ اب یہ قصہ ایسا ہے کہ اس میں دنیا کے قصوں کی طرح محض انٹرٹینمنٹ یا ایموشنز نہیں ہیں، بلکہ اس قصے کے اندر حکمتیں بھی ہیں، غور و فکر بھی ہے، تدبر بھی ہے۔ ہم کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کے رائٹر کو دیکھتے ہیں، رائٹر سے ہم اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کس نوعیت کی ہوگی۔ لہٰذا یہی قصہ جو ہے وہ بائبل میں بھی آیا ہے، لیکن چونکہ اس میں بہت زیادہ تحریفات ہو چکی ہیں، تو اس قصے کو پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اتنی طوالت ہے اور اتنی غیر ضروری معلومات ہیں کہ انسان اصل قصے کی خوبصورتی سے کٹ جاتا ہے۔ لہٰذا بائبل میں اس قصے کو پڑھنے کے بعد جب ہم قرآن میں یہ قصہ سنتے ہیں تو ہمیں اس قصے کی سنجیدگی کا اور خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام اس سے پہلے بے خبر تھے، اس بے خبری کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی قصے اور واقعے کی ڈیٹیل جس طرح سے اس قصے میں آپ علیہ السلام کو سنائی جا رہی ہے، جو کہ صدیوں پہلے کا کہیں قصہ تھا، اتنی ڈیٹیل کون آپ علیہ السلام کو سنا سکتا تھا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کیسے کنویں میں ڈالے گئے، کیسے جیل میں ڈالے گئے، محل میں ان کے ساتھ وہ عورتیں کیا کر رہی تھیں، آپ نے کیسا خواب دیکھا، بادشاہ کیسا خواب دیکھ رہا تھا، وہ قیدی کیسا خواب دیکھ رہے تھے، بھائیوں کے دلوں میں کیسے حسد تھا، یعقوب علیہ السلام کے آنسو کیسے تھے، کسی بھی قصے کے بارے میں اتنی ڈیٹیل، وہ تو ہم کسی موجودہ قصے کے بارے میں بھی اتنی سچائی کے ساتھ نہیں جان سکتے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے ایک قصے کو اتنی سچائی اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ علیہ السلام کو سنایا ہے۔